يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. وقال عز وجل قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے 2 اجتماعات سے سیکولرزم کے نقصانات، سیکولر فکر کے انسانی تہذیب پر اثرات اور اسلامی فکر پر اس کے گہرے اثرات ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ جمعہ آپ کو یاد ہوگا کہ آخر میں گفتگو ہوئی تھی کہ مغربی فکر، جس کو علامہ اقبال نے فرنگی تخیلات سے تعبیر کیا ہے اپنی اس نظم میں جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اس کا خلاصہ میں نے 3 جملوں میں نکالا تھا کہ سب سے پہلا حملہ تو شیطان نے یہ کیا کہ لوگوں کو ایمان ہی سے محروم کر دیا. جو بہت زیادہ اس فکر کا شکار ہوئے، بلکہ صحیح تر الفاظ میں اس فکر پر ایمان لے آئے، تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی وجود ہی کو ماننے سے انکار کر دیا، نفس مذہبی سے انکار کر دیا. جو ذرا کچھ پرانے خیالات کے مالک تھے تو انہوں نے ایمان کے دائرے میں تو مذہب کو قائم رکھا، دین کو قائم رکھا، لیکن ان کی سوچ بھی بہرحال سیکولر ہو گئی اور وہ فرنگی تخیلات ان کے ذہن اور ان کے فکر کا جز بن گئے. اس کا خلاصہ میں نے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے حوالے سے 3 باتوں میں کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ چھوڑو اس بات کو کہ اللہ کا وجود ہے کہ نہیں، یہ کائنات تو ہے نا. اللہ تعالیٰ پر غور و فکر، اللہ تعالیٰ کی یاد کی بجائے اس کائنات کو ایکسپلور کرو، اس کے اندر تحقیق کرو، نئی نئی دنیایں تلاش کرو. ہم بیٹھے زمین پر ہیں، ہمیں کیا مڑو اٹھ رہے ہیں ہمارے پیٹ میں کہ ہم چاند پر اترنے اور مریخ پر جانے کی سوچ رہے ہیں. یہ وہ ہے کہ اس کائنات پر غور کرو، اس کو ایکسپلور کرو، اور آگے سے آگے اور آگے سے آگے اور آگے سے آگے. پھر انسان کا وجود شروع سے یہ مانا جاتا تھا کہ انسان کا ایک روحانی وجود ہے اور
کچھ لوگ تھے کہ جو ایتھسٹ تھے، وہ اس کا انکار کرتے تھے، لیکن بیچ بیچ میں سے وہ بھی مانتے تھے. لیکن ابھی سوچ بدلی گئی کہ اس چکر میں پڑنے کی تمہیں ضرورت کیا ہے کہ انسان کے اندر کوئی روحانی وجود ہے کہ نہیں. یہ جسم تو ہے نا، اس کو بنانے کی فکر کرو، اس کے اوپر تحقیق کرو. یہ بیماریاں کیسے لگ جاتی ہیں اس پر تحقیق کرو. پھر ان بیماریوں سے لڑائی کیسے کی جا سکتی ہے اس پر تحقیق کرو. انسانوں کو صحت مند بناؤ، عمر میں اضافہ کر دو. اور اس میں بھی کہنے کو تو بڑی ویلفیئر کا کام ہوا، لیکن آپ یورپ میں امریکہ میں جا کر دیکھیں ان کے اولڈ ہومز کو کہ دو کام سائملٹینیسلی کر رہے تھے. وہ ایک گھر کے ادارے کو تباہ کر رہے تھے، نوجوانوں کو یہ تلقین کر رہے تھے کہ بس تم 18 سال کے ہو گئے ہو، اب تم آزاد ہو. اور بوڑھے جو ہیں ہو کر، وہ جو اسلام کا ایک نظام تھا کہ بوڑھے والدین کی ٹیک کیئر اولاد کی، بیٹوں کی ذمہ داری ہے، اسے دور کر دیا. اور بوڑھے جو ہیں وہ اولڈ ہومز کے اندر آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں کب میرا بیٹا جو ہے شاید کرسمس پہ آ جائے، کرسمس پہ نہیں آیا تو ایسٹر پہ آ جائے. ایسے پھٹی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس بیٹے کو نہ کرسمس پہ آنے کی توفیق ہوتی ہے اور نہ ایسٹر پہ آنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ سمر میں، نہ ونٹر میں، نہ آٹم میں، نہ سپرنگ میں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساسات کے ساتھ پیدا کیا ہے. والدین کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں انسان کو اپنی اولاد کی شکل دیکھ کر کیا مسرت ہوتی ہے، یہ بوڑھے اندازہ لگا سکتے ہیں، جوانوں کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا. ایک طرف بوڑھوں کی عمر بڑھا دی اور دوسری طرف ان کو اپنے خاندان سے کاٹ دیا. اب وہ بیچارے مرنا چاہتے ہیں لیکن موت نہیں آ رہی. تو اب اس جسم کے اوپر غور و فکر کیا، اس کو بنایا، سنوارا، اس کی بیماریوں کی وجہ تلاش کی، علاج تلاش کیے. صحت تو آ گئی لیکن درد و الم کے ساتھ. اور پھر تیسرا وہ تھا جس کا آخر میں ذکر ہوا تھا کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد زندگی ہے کہ نہیں ہے. ایک طرف سائنس کی نقطہ نگاہ سے یہ بات بایولوجی کے ہر سٹوڈنٹ کو سمجھا دی، اس کے دل میں بٹھا دی کہ سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. اور جو ان میں سے بضد تھا کہ نہیں میں مومن ہوں، موت کے بعد زندگی آئے گی، اس کو بھی اس حد تک قائل کر لیا کہ پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں ہے، یہ تو ہے نا، اس زندگی کو سنوارو. قرآن مجید کے اہم ترین مضامین میں سے دنیا اور آخرت کا موازنہ. میں نے پچھلے دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ آخر میں سورۃ الانشقاق کی 2 آیات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ جن کے ہاتھ میں اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کے بارے میں فرمایا فَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے گا خوش و خرم، ہنستا کھلکھلاتا ہوا، لو جی میں پاس ہو گیا، مجھے گھر مل گیا. اور دوسرا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا اعمال نامہ اس کو اس کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا توہین کے ساتھ، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا لیکن موت تو آئے گی نہیں. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یقیناً وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا خوش و خرم تھا. آگے چلیے، جو یہاں بھی شیطان کے ہتھے نہیں چڑھا، اس نے اعمال میں آ کے اس کی جو اصل روح تھی اس کو نکال لیا. ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی ورڈلی پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے لے آیا شیطان.
نماز یہ اصل میں ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے کہ لوگ 5 وقت ملتے ہیں، خیر خیریت دریافت کرتے ہیں، کوئی نہیں آیا مسجد میں 2 دن تو جا کر اس کی خیریت دریافت کر لیتے ہیں۔ یہ کہ نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، حاضری لگوانے کے لیے ہے کہ اللہ تو میرا مالک ہے، تو نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوں، یس سر لبیک، یہاں سے توجہ ہٹا دی۔ پھر کسی نے نماز کو یوگا قرار دے دیا کہ یہ جسم کی بہترین ایکسرسائز ہے۔ بات پھر وہی آئی، جو اس کا اصل مقصد تھا اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری، وہ آؤٹ کر دیا۔ پھر جس کا جہاں بس چلا اس نے پیشے چلائے دین کی عبادات پر کہ یہ بھی دنیاوی شے ہے، اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ بھی ہماری دنیا سے متعلق ہے، یہ بھی ہماری دنیا سے متعلق ہے، وہ بھی ہماری دنیا سے متعلق ہے، جسم اور معاشرہ۔ پھر روزہ، کسی نے کہا کہ جی روزہ جو ہے یہ انسان کے سٹمک کو، اس کی کڈنیز کو، اس کے بلڈ پریشر کو سیٹ کر دیتا ہے۔ بہت سی بیماریاں جو ہیں، بلکہ ساری بیماریاں جو ہے اوور ایٹنگ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ 15 گھنٹے 18 گھنٹے بھوکا رہنے سے یہ وہ بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں انسان کی۔ کسی نے کہا کہ جی شوگر بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اگر ہم روزے رکھیں تو شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، سب کو ایک طرف رکھیے، لیکن اس وقت میرا فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ہم نے عبادات کو دنیاوی فائدے کی چیزیں بنا دیا۔ پھر کسی نے کہا کہ یہ اصل میں ہمیں احساس دلانے کے لیے ہے کہ بھوکا شخص کیسے تڑپتا ہے، بھوک کیا چیز ہوتی ہے، تاکہ ہمیں دوسروں کا احساس ہو جائے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہوں گی، میں مانتا ہوں، اول تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن جو اصل فوکس ہے وہ کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر کہ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھا تو اس نے کہا کہ یہ تزکیہ نفس کے لیے ہے۔ یہ یقیناً یہ تو احادیث سے ثابت ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، لیکن اصل فوکس کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر فرض کیا ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کر دو، اور مغرب کی اذان تک، غروب آفتاب تک نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو اور نہ کوئی جنسی معاملہ کرو۔ زکوٰۃ پر آ جائیں۔ زکوٰۃ جو ہے یہ بھی کیا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جس پر یہ شرائط پوری کرتا ہو وہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ جو ہے وہ دے دے۔ اب اس کے دنیاوی فوائد ہوں گے یقیناً، صاحب ثروت لوگوں کی جیب سے مال نکل کر غرباء کی جیب میں جاتا ہے، مساکین کی جیب میں جاتا ہے، فائدہ ہے، لیکن یہ بھی کیا ہے، اصل میں تو اللہ کا حکم ہے، اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ حج اصل میں کیا ہے کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے، میرے گھر آؤ۔ اب اصل میں تو وہ احساس لے کر ان سے ہمیں وہاں جانا چاہیے، اور لبیک اللہم لبیک کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تو نے بلایا، میں آ گیا ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر لگوانے کے لیے ہم جاتے ہیں۔ اور پھر اس میں یعنی بعض نظریاتی اعتبار سے غلط باتیں جو ہیں وہ بھی شامل کر دی جاتی ہیں کہ حج بیت اللہ جو ہے یہ توحید کی علامت ہے، خانہ کعبہ توحید کا مرکز ہے۔ حالانکہ آپ غور کیجئے، حج وہ عبادت ہے کہ جس میں دین کے عام جو نظریات ہیں باقی معاملات میں ان کے الٹ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید پتھروں کی تردید سے بھرا پڑا ہے کہ یہ پتھر تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ نرے پتھر ہیں، نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔
خانہ کعبہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ اللہ نہیں ہے، پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، تم جب میں بلاؤں تو تم بس یہاں آ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ خود تو ہر جگہ موجود ہے۔ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ ہے پرے سرحد اطراق سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تم یہاں آؤ گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم میرے ہاں آئے ہو، میرے گھر آئے ہو۔ اور یہ جو احساس ہے گہرا ہو جائے گا تو آپ کا لطف کئی گنا ہو جائے گا۔ پہلے میں نے سنایا تھا کہ ایک بوڑھی خاتون وہ گئی حج یا عمرے کے لیے، چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، تو اس نے خانہ کعبہ کے پاس جا کر چھڑی سے کنڈا کھٹکھٹایا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا ربا بوا کھول بشینہ آئی ہوں۔ لوگ ہنسنے لگے کہ پاگل ہے۔ تھوڑی دیر کا پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ربا بوا کھول بشینہ آئی ہوں۔ لوگ پھر ہنس رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے چھڑی سے کھٹکھٹایا دروازے کو اور کہا ربا بوا کھول بشینہ آئی ہوں۔ کیا ہوا؟ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ہٹو بچو ہو گئی، کوئی ڈگنیٹری آ گیا اور سیڑھی لگ گئی، اور وہاں سیکیورٹی کا آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے، لیکن بشیرہ جو ہے وہ گھر میں داخل ہو گئی۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو خلوص کے ساتھ وہ اسی احساس کے ساتھ آئی کہ میں اللہ سے ملنے اس کے گھر آئی ہوں۔ تو جیسے کسی کے گھر جاتے ہیں تو دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے پوچھتا ہے کون؟ میں فلاں ہوں، تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو جو اس کی روح تھی وہ تو حاضری تھی اللہ کے گھر کی۔ اور حج وہ واحد عبادت ہے کہ جس میں توحید نہیں ہے۔ ایک ذرا باریک بات کہہ رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس گھر کا طواف کرو، ہم کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا بت بھی نہیں ہے، ہم ہرگز خانہ کعبہ کو اللہ نہیں سمجھتے۔ لیکن اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے اعتراض کہ ہم اللہ کی مورتیاں بنا لیتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، تو پتھروں کے اس گھر کی پوجا کرتے ہو۔ خانہ کعبہ کا طواف ہو، حجر اسود کا بوسہ ہو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں حج کے لیے تشریف لے گئے، تو خانہ کعبہ میں کا طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے سامنے آئے تو تھوڑا سا رک کر، تھوڑا سا دور ہو کر انہوں نے حجر اسود سے خطاب کیا، انی عالم انکا لانت الحجر، میں خوب جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو، نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہو نہ نقصان، لیکن تمہیں اس لیے چومنے لگا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما تھا۔ جمرات جن پر ہم کنکریاں مارتے ہیں وہ شیطان تو نہیں ہے۔ تو حج کو اگر آپ غور کریں گے تو حج تو اصل میں ایمان بالرسالت کو جگانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اوپر نیچے، دائیں بائیں۔ تحویل قبلہ کی جو آیات ہیں ان میں ایک سے زائد مرتبہ توجہ دلائی گئی ہے کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کی طرف تمہارا رخ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے۔ لیکن تحویل قبلہ کی آیات میں کہا گیا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ من یتبع الرسول، رسول کی پیروی کون کرتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ اب تم بیت المقدس کی طرف نہیں، اب تم خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کر کرو گے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانا ہے، لہذا ہم بلا چون و چرا ان کی ہر بات کو مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس بات کو چھپانا ہے اس تہذیب نے، اس دانشوری نے،
اس شیطنت نے. تو وہ جو شیطان نے کہا تھا کہ اگر اے اللہ تو مجھے موقع دے دے اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کا کہ انسان اس مرتبے کا اہل نہیں ہے جو تو نے اس کو دے دیا ہے، تو اللہ نے کہا جا تمہیں موقع دیا جاتا ہے. تو اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اے اللہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے، اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا. اور پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر حملہ آور ہوں گا. فَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کوئی شکر گزار نہیں پائے گا. تو کسی کو پہلے حملے میں گرا لیتا ہے، کسی کو دوسرے حملے میں، کسی کو تیسرے میں، کسی کو چوتھے میں، کسی کو پانچویں میں، کسی کو چھٹے میں. بیٹھا اسی صراط مستقیم پر ہوا ہے، گمراہ کرتا رہتا ہے، کسی کو پہلے سٹیپ پر، کسی کو دوسرے سٹیپ پر، کسی کو تیسرے سٹیپ پر. اسی طرح دین کی اور عبادات، ہماری عبادات میں سے یعنی حج کے ساتھ اٹیچڈ ایک عبادت ہے. حج صرف مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں ہوتا ہے، اس کے اندر یا اس کی گرد و نواح میں خاص جگہ پر، مسجد حرام، منا، مزدلفہ، عرفات. حج کے جو مختلف سیگمنٹ ہیں وہ تو ان 4 جگہوں پر ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز جو اٹیچ کی گئی ہے وہ پوری دنیا میں ہر مسلمان پر واجب ہے. وہ کیا ہے؟ قربانی. جو بھی اہل ہو قربانی کرنے کا، اس پر قربانی کرنا واجب ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان آج بھی 1400 سال کے بعد بھی، 1450 سال بعد بھی ذوق و شوق سے قربانی کرتے ہیں، محبت کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے قربانی دیتے ہیں. لیکن اب اس کی روح کیسے نکالی گئی کہ جی اللہ تعالیٰ کے پیش نظر غریبوں کا کتنا خیال ہے کہ حکم دے دیا کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو، کم سے کم ایک حصہ جو ہے وہ غرباء و مساکین کو کھلاؤ. اب نتیجہ کیا نکلا کہ اسلام ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتا ہے. یہ قربانی ہے کیا؟ کس واقعے کی یاد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خواب میں کہ بیٹے کو ذبح کر دو میرے نام پر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا، اس نے کہا میں حاضر ہوں. اور دونوں باپ بیٹا اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے ایک باپ کے سامنے لیٹ گیا اور باپ نے اس کے گلے پر چھری چلا دی. اس واقعے میں کہیں انسانی ہمدردی ہے؟ دور دور تک نہیں ہے. بلکہ صحیح تر الفاظ میں کہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایکٹ ظلم تھا کہ انہوں نے اپنے بے گناہ بیٹے، کوئی جرم کیا تھا حضرت اسماعیل نے؟ کوئی زیادتی کی کسی پر؟ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، دونوں باپ بیٹا نے اس کی کمپلائنس کر دی. اب یہ سبق چھپانا مقصود ہے کہ وہ جو اقبال نے اپنی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے لیکن ہے یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اب جو اصل روح ہے قربانی کی اس کو چھپانا ہے انہوں نے کس نے؟ کسی طرح سے. اور ایک ایسی چیز کہ جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، غریبوں کو گوشت کھلانا، قربانی کا جو وجوب ہے وہ پورا ہو جائے گا اگر آپ نے جانور کو ذبح کر کے چھوڑ دیا. یہ تو مستحب کے درجے میں ہے کہ آپ اس میں سے خود بھی کھائیں، اپنے دوستوں اور احباب کو بھی کھلائیں اور غرباء و مساکین کو بھی کھلائیں. لیکن اس کی جو اصل روح ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ایکٹ کی یاد ہے کہ یہ ہوتا ہے بندہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت مشکل حکم دے دیا. بیٹوں والے جانتے ہیں کہ کتنا مشکل حکم ہے، لیکن
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، آزاد انسان نہیں ہیں، اس کو چھپا دیا۔ تو دین کے سارے معاملات جو آپ یعنی غور کرتے چلے جائیں گے، غور کرتے چلے جائیں گے، غور کرتے چلے جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے ہے میرے ذہن پہ کیا چیزیں ڈال دی گئیں، میری سوچ کو کیسے بدل دیا گیا۔ آپ سب لوگ جو یہاں تشریف لاتے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن آپ اپنے دل میں جائزہ لیں کہ آپ شہر کی اتنی مساجد چھوڑ کر قرآن اکیڈمی میں کیوں آتے ہیں؟ یہ خیال ہے نا کہ قرآن اکیڈمی میں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ جمعے کا خطاب کرتا ہے تو پڑھا لکھا بندہ ہے، لاجیکل بات کرتا ہے۔ دین لاجک کا نام تو نہیں ہے، دین کی سورس لاجک نہیں ہے، دین کی سورس قرآن و سنت ہے۔ اگر تو قرآن و سنت میں بیان کرتا ہوں تو پھر تو اچھی بات ہے، آپ اس کے لیے آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف اس لیے آتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے میں نے، اور میں دنیا کی باتیں آپ کو سناتا ہوں، دنیاوی محاورے میں بولتا ہوں، تو پھر آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا آپ کو واقعی یہاں جمعہ پڑھنے آنا چاہیے۔ آپ قرآن مجید میں سے انبیاء کرام کی سیرت پڑھیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ کسی پیغمبر سے کوئی کسی خاص موضوع پر ایک لیکچر بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ انبیاء کرام کی سنت واز کہنا ہے، اور واز کیا ہوتا ہے؟ واز وہ مونولوگ ہے کہ جس میں کوئی کہنے والا دل کی گہرائی سے کوئی بات کہے، خواہ اس کے جملے ٹوٹے پھوٹے ہوں، اس کی وکیبلری کمزور ہو، وہ گرامیٹیکل غلطیاں کرے اپنی گفتگو میں، لیکن بات اس کے دل سے نکلے، اور اگر سننے والا بھی کھلے دل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو تو وہ بات اس کے دل میں اتر جائے، تو اس کو واز کہتے ہیں۔ انبیاء کرام نے واز کہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرماتے تھے، تذکیر فرماتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ آپ کا جمعہ کا خطبہ کیا ہوتا تھا؟ مسلم شریف کی روایت میں کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوا کرتے تھے، یجلس بینہما، آپ ان دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ خطیب ایک کی بجائے دو خطبے پڑھتا ہے، درمیان میں آپ تشریف رکھتے تھے، یقرأ القرآن ویذکر الناس، ان خطبوں میں آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ کسی ایک موضوع پر لیکچر، کسی ایک موضوع پر خطاب، یہ سب دور جدید کی چیزیں ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ لاجک میں گم ہو جائے، علم میں گم ہو جائے، بڑا مزہ آئے اس کو، نئی نئی روز آئے ہر جمعے کو تو اس کو کوئی نئی معلومات ملیں۔ یہ کریز ہے نا آج کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ بلا وجہ ہم گھنٹوں جو ہے وہ موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں بلا وجہ۔ یہ ہماری سوچ بدلی گئی ہے، بیکار کام کر رہے ہیں۔ مجھ سے یہ نہیں پوچھا جانا کہ انڈونیشیا میں کیا ہوا تھا، مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا جانا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے۔ بس جو خبر آ گئی اس سے عبرت حاصل کرنی ہے میں نے، اس کے بارے میں کوئی تفصیل معلوم کر لوں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن بلا وجہ ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہمیں سوچ دی گئی ہے، انفارمیشن کا ایک کریز دیا گیا ہے، علم کا کریز نہیں، انفارمیشن کا کریز۔ انفارمیشن ملٹیپل ہوتی ہیں،
وہ علم کب بنتا ہے؟ جب آپ ان سب کو جمع کر کے، جمع تفریق کر کے، حساب کتاب لگا کر ایک نتیجے پر پہنچ جائیں۔ جتنی آپ انفارمیشن زیادہ کلیکٹ کرتے ہیں، اکٹھی کرتے ہیں، اتنا ہی آپ کا ذہن کنفیوز ہوتا ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ علم مطلوب ہے، معلومات مطلوب نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا علم وہ حقیقت کا علم ہے۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ اس کے بعد آخرت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کا علم اور یقین وہ مطلوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو ذہن سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر ہماری انفارمیشن، اگر ہماری معلومات ہمارے ایمان کو متزلزل کریں، ایمان کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کریں، تو وہ علم جو ہے وہ ہرگز ہمارے لیے مفید نہیں۔ تو آپ جدھر بھی چلے جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مفید علم، یہ احادیث میں دعا آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، وہ علم جو نفع بخشنے والا ہو، ہمارے ایمان و یقین کو تقویت دے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جوڑے، ہماری سوچ کا حصہ بنائے آخرت کو۔ وہ علم جو مجھے یاد کروائے کہ مجھے مرنا ہے، وہ میرے لیے مفید علم ہے۔ اور جو علم مجھے باور کرائے کہ نہیں حالی نہیں، وہ میرا دشمن علم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا اہم ترین نقطہ آخرت ہے۔ کسی حدیث کی کتاب میں، کسی سیرت کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات پڑھیے، آخرت، آپ کا کوئی خطبہ آخرت کے تذکرے کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ ہمارے نزدیک جو خوشی کا موقع ہے، نکاح، شادی، نکاح، خطبہ نکاح میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تلقین فرماتے تھے، اتق اللہ، اتق اللہ، اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں اللہ سے ڈرنے سے ڈر لگنے لگا ہے، اور ہمارے لکھاری دانشور وہ کوشش کرتے ہیں کہ مبادہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے لگے۔ اللہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الفاظ یہ نہیں ہوتے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ یقیناً ایک بڑی اللہ والی تھی۔ اللہ تعالیٰ پر یقین، قرآن مجید پر یقین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین۔ اس کی حد یہ تھی کہ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تو جس وقت جو بھی شکل تھی روٹی کی، اس وقت 2 روٹیاں ان کے پاس تھیں۔ کوئی مانگنے والا آ گیا، دستک ہوئی، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیں، تو انہیں 2 روٹیاں اس کو دے دی۔ خود بھوکی رہ گئی۔ کچھ دیر کے بعد دستک ہوئی، کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں صاحب نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ کہا اچھا، پکڑا، ٹھہر جاؤ۔ روٹیاں گنی تو وہ 18 تھی، واپس کر دی کہ نہیں یہ میرا کھانا نہیں ہے۔ اس نے بار بار کہا کہ نہیں، بڑی واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہی کو دینا ہے۔ تو آخر انہوں نے کہا کہ اگر میرا کھانا ہوتا تو 20 روٹیاں ہوتی، اس لیے کہ میں نے اللہ کے راستے میں 2 دی تھی۔ قرآن مجید کا وعدہ ہے کہ تم 1 دو گے تو اللہ تمہیں 10 دے گا۔ تو وہ شخص شرمندہ ہوا، تو اس نے بغل سے نکال کے 2 روٹیاں دے دی کہ انہوں نے دی تو 20 ہی تھی، 2 میں نے اس میں سے چرا لی تھی۔ اب یہ نہیں ذکر کریں گے، یہ ذکر ایک اور ان کی طرف منسوب کی ہوئی بات ہے کہ وہ ایک خاص کیف کی کیفیت میں نکلی، ایک ہاتھ میں چراغ تھا اور ایک ہاتھ میں پانی تھا، بالٹی پانی کی۔ تو کسی نے پوچھا اماں کتنے چلی رات میں؟ دن کے وقت تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں جہنم کو بجھانے کے لیے اور جنت کو آگ لگانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس لیے کہ لوگ اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں،
جہنم کے ڈر اور جنت کے لالچ کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی طرف منسوب کیے ہوئے واقعات کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ باقی کوئی بڑے سے بڑا ولی وہ نبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جہنم کی آگ سے ڈرتے بھی تھے اور جنت کی نعمتوں کا لالچ بھی رکھتے تھے۔ آپ خسوف کی نماز، گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، سورج گرہن کی نماز، تو نماز کے دوران آپ تیز سے آگے بڑھے اور کچھ دیر کے بعد بہت تیزی سے پیچھے آ گئے۔ تو بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کوئی خاص معاملہ تھا یا حکم بدل گیا ہے نماز کا کہ اب یوں کا کہ نماز پڑھنی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران میرے سامنے سے جنت کا پردہ اٹھایا گیا اور انگور کا ایک گچھا میرے سامنے آیا تو میں ریزسٹ نہ کر سکا اور میں غیر ارادی طور پر اس کی طرف بڑھا، اور پھر کچھ دیر کے بعد جہنم کا پردہ اٹھایا گیا اور آگ کی ایک لپٹ میری طرف آئی، ایک شعلہ میری طرف آیا تو میں غیر ارادی طور پر پیچھے آ گیا۔ تو ہمارے لیے معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بڑے سے بڑا ولی نہیں ہے۔ اولیاء کرام کی اپنی کنٹریبیوشن ہے۔ ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، سوائے وہ لوگ جو عرب سے مائیگریٹ ہو کے آئے تھے یا کسی اور ملک سے ہو کے آئے تھے، ہم سب باقی جو ہم کون ہیں؟ ہندوؤں کی اولاد۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود۔ تو ہمارے بڑوں نے صوفیاء کرام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا، تو ہمارے محسن ہیں۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ معصوم کوئی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں تحقیق بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے عقیدت کی وجہ سے ان کا نام کو اونچا کرنے کے لیے اپنے خیال میں کچھ چیزیں ان کی طرف منسوب کی ہیں، اور کچھ نے ان کو بدنام کرنے کے لیے کچھ چیزیں ان کی طرف منسوب کی ہیں۔ لیکن ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی۔ تو اگر ہم اس کو معیار بنائیں گے پھر گمراہی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ جو مغربی تصورات، مغربی فرنگی تخیلات، یعنی ہمیشہ سے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے انسان اور آدم کی جنگ شروع ہو چکی تھی، اور ہمیشہ کوشش کی شیطان نے اسلام کے چراغ کو بجھانے کی۔ لیکن یہ جو مغرب سے طوفان آیا ہے، مغربی تعلیم کا، اس نے بغیر بتائے بڑے سٹل طریقے سے، چپکے سے ہمارے دلوں میں سے ایمان جو ہے وہ نکال لیا ہے، ہمارے دلوں میں سے آخرت نکال لی ہے، ہمارے دلوں میں سے ایمان برسالت کھینچ لیا ہے۔ اسی نظم کا وہ شعر کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے اس تعلیم نے ہمیں تحفے دیے ہیں، اس تعلیم نے ہمیں ڈرپوک بنایا ہے، اس تعلیم نے ہمیں نوکر بننے کی خواہش پیدا کی ہے۔ کھاتے پیتے گھرانوں کا بچہ ہوگا، اچھا کاروبار اپنا یا اپنا کوئی کام ہوگا، لیکن پہلے اس کو علم کا شوق پیدا ہوگا۔ اب علم کا شوق پیدا ہو گیا، ڈگری آ گئی ہاتھ میں، اب وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی دکان پر بیٹھنے یا اس کے کام میں باپ کا ہاتھ بڑھانے کی بجائے نوکر ہونا پسند کرے گا۔ اور اگر ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تو پھر تو مزے ہی ہو گئے نا، جیسے کوئی پتہ نہیں کیا مل گیا۔ وہ ویسٹ نے اپنی غلامی، اس کی کتنی محبت ہمارے اندر پیدا کی ہے۔ پھر ایک سے ایک بڑھ کر بینکاری کا نظام۔ ایک صاحب لاہور سے آئے، ہمارے بزرگ دوست تھے، ان کا بیٹے کی ریفرنس سے آئے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ ایک دوست آ رہا ہے تو
کل وہ آپ سے بھی ملنا چاہتا، آیا، گفتگو ہوئی تو بار بار مجھے کہے کہ جی اسلام نے فائنینسنگ کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں. میں اس وقت تو اس کی بات کو نہ سمجھا. میں نے کہا جی یہ اہل علم بتائیں گے، میں کوئی اکنامکس کا ماہر نہیں ہوں. وہ جب چلے گئے تو مجھے ذہن میں آ گئی اصل بات پوری. یہ سارا جو بینکاری کا نظام ہے اور یہ فائنینسنگ ہے، اس کا خلاصہ اگر میں عرض کر دوں تو آپ شاید بات کو سمجھ جائیں کہ کسی غریب آدمی کے پیسے میں کیسے استعمال کروں، یہ فائنینسنگ ہے. بینک کا سارا پیسہ جو بینکوں میں پڑا وہ کس کا ہے؟ ملازم آدمی کا، میڈیوکر کا، یا غریب آدمی کا جس کا اپنا کام نہیں ہے کوئی. جو بھی بزنس مین ہے یا اپنا کوئی کام کرتا ہے وہ اپنے پیسے کو استعمال کرتا ہے، اپنے کاروبار کو بڑھاتا ہے. لیکن یہ جو جدید نظام ہے یہ کھاتے پیتے لوگوں کو جو بینک سے اوور ڈرافٹ کر سکیں، جو بینک سے ون وے اور دی ادر قرضہ حاصل کر سکیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ غریبوں سے پیسے اکٹھے کر کے ہم دیں گے تمہیں. کوئی غریب آدمی اس کو کوئی ضرورت پڑ جائے جس کے سالوں سے 1 2 3 لاکھ روپے پڑے ہوئے بینک میں، اس بیچارے نے پلاٹ دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس کا کوئی سودا ہو جائے اور اس کو محسوس ہو کہ اگر 2 لاکھ مجھے اور مل جائیں تو بس میں پلاٹ خرید لوں گا. وہ جائے بینک. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جس کے 3 لاکھ پڑے ہوئے ہیں اس کو بینک 2 لاکھ دے دے اسی کے پیسوں میں سے. تو یہ سارا کیا ہے؟ غریبوں کا پیسہ ہم کیسے لوٹ کر اپنے کاروبار چمکائیں، اپنی ملیں بنائیں، اپنے پلازے بنائیں. اور دن بدن یہ نظام ٹائٹ ہو رہا ہے کہ کوئی ادارہ اپنے ملازمین کو کیش تنخواہ نہ دے، سیدھی بینک میں جائے اور اس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہو، ڈیبٹ کارڈ ہو، اور وہ اس میں سے حسب ضرورت نکالتا رہے. تو پہلے ہفتے میں وہ 1000 روپے نکال لے گا، کوئی 25,000 روپے تنخواہ لینے والا شخص 10,000 روپے نکال لے گا کہ وہ یکم کے واجبات دینے کے لیے. اگلے ہفتے پھر وہ 7,000 روپے کوشش کرے گا کہ کچھ نہ کچھ بچاؤں میں، وہ مکان بنانا ہے. پھر اس سے اگلے بعد وہ 6,000 نکالے گا. تو تھرو آؤٹ باقی رقم جو ہے وہ بینک میں پڑی رہے گی، اور پھر آخر تک بھی اس کی کوشش ہوگی کہ میں 25,000 میں سے 1,500-2,000 جمع رکھوں ہی صحیح. اور بینک اس کی کیا خدمت کرے گا کہ اس کو کہنے کو 100 کے 110 دے گا، لیکن ویلیو کے اعتبار سے وہ 110 90 بھی نہیں ہوں گے. جائے بازار لے کر سال پہلے جو 90 روپے میں سے جو چیز خریدتا تھا وہ آپ کو 110 میں ملے گی. یہ ہے بینکاری کا نظام. لیکن سب خوش ہیں. کھانے کو کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں کہ جو لوگ سود کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں. یہ کیا ملک جو ہے ترقی نہیں کر سکے گا؟ وہ ایک اشخاص کی ترقی اصل نظام ہے، امیروں کی ترقی نظام نہیں ہے، وڈیروں کی ترقی نظام نہیں ہے. محاوروں میں تو آپ کہتے ہیں کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو دا کلاتھ. اپنے میز میں رہو. اسکولوں میں محاورے پڑھائے جائیں گے، انگلش میں بھی اردو میں بھی، لیکن نظام کیا چل رہا ہے؟ غریبوں کے مال سے امیر کاروبار کریں. اس سے زیادہ ظلم ہو سکتا ہے کوئی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. دین کی جو اصل اساسات ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، ان پر ہمیں یقین عطا فرمائے. جب یہ یقین ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اتنی بصیرت عطا کرے گا، آپ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ خود دیکھیں گے. ایوری ناؤ اینڈ دین آپ کو بات کلک ہوگی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیا میرا ذہن ہے. اسی پر آج گفتگو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد